اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المؤمنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کے کتاب و نکاح کے احکام کا سلسلہ جاری ہے، اور درس نمبر جو 12 ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہماری گفتگو یہاں پہ چلی تھی کہ اگر رضاعت دودھ پینا مکمل شرائط کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کون سے رشتے ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جو محرم بنتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جس طریقے سے اس کی رضائی ماں ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کا رضائی باپ بھی ہوتا ہے، اور وہ رضائی باپ اس رضائی ماں کا شوہر ہوتا ہے کہ جس کی نطفے سے ولادت ہوتی ہے اور وہ دودھ اس شوہر کی طرف منسوب ہوتا ہے، کہ جسے فقہ میں صاحب اللبن کی تعبیر سے بھی کیا ہے یاد کیا جاتا ہے۔ اور فقط وہ جو رضائی باپ ہے وہ محرم نہیں بنتا، بلکہ رضائی باپ کا جو باپ ہے اس کے باپ کا باپ، اس کی ماں کا باپ یعنی دادا اور اس کا جو نانا ہے وہ بھی اسی عنوان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی محرم بن جاتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ قانون دیا تھا کہ قانون یہ ہے کہ جو نسبی ہم نے 7 رشتے پڑھے ہیں ان کے اندر جو ہم نے 7 عناوین پڑھے ہیں، ماں کا عنوان، بیٹی کا عنوان، بہن کا عنوان، بھتیجی کا عنوان، بانجی کا عنوان، پھپھو کا عنوان، خالہ کا عنوان، یہی عنوان جو ہیں وہ اگر یہاں پہ بنیں گے رضاعت کے مسئلے میں تو پھر جو ہے وہ محرمیت آئے گی۔ اگر ان 7 میں سے کوئی عنوان نہیں بنتا، یعنی نہ ماں کا عنوان بنتا، نہ باپ کا، نہ دادے کا، نہ نانے کا، نہ بیٹی کا، نہ پوتی کا، نہ نواسی کا، نہ بھتیجے کا، نہ بھتیجے کی اولاد کا، نہ بانجی کا، نہ بانجی کی اولاد کا، بانجے کا عنوان نہیں بنتا، بانجے کی اولاد کا عنوان نہیں بنتا، اسی طریقے سے ماموں کا عنوان نہیں بنتا، خالہ کا عنوان نہیں بنتا، اور آپ کہہ لیں کہ پھپھو کا عنوان نہیں بنتا، چچے کا عنوان نہیں بنتا۔ کچھ بھی اگر نہیں بنتا، ان 7 رشتہ داروں میں سے کوئی عنوان نہیں بن رہا تو وہاں پہ محرمیت کا رشتہ نہیں بنے گا، سوائے 2 صورتیں ایسی ہیں کہ ایک میں سید سیستانی نے فتویٰ دیا کہ اگرچہ یہاں پہ وہ جو 7 رشتے ہیں وہ نہیں بھی بن رہے تو پھر بھی نص کی وجہ سے، روایت کی وجہ سے یہ رشتہ کیا ہو جائے گا، محرمیت میں کنورٹ ہو جائے گا اور شادی کرنا حرام ہو جائے گی۔ اور اگر شادی ہو چکی ہے تو بعد میں بھی نکاح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اور میاں بیوی کا جدا ہونا آپس میں ضروری ہو جائے گا، کیونکہ یہ محرم بن گئے ہیں۔ کیونکہ یہ رضاعت کا یہ قانون ہے کہ جس طریقے سے رضاعت بھی ہے وہ شروع سے رشتوں کو محرم بنا دیتی ہے، نکاح حرام ہو جاتا ہے، اگر نکاح کے بعد بھی اس طرح کی رضاعت حاصل ہو جائے اور اس طرح کے رشتے حاصل ہو جائیں تو وہ بھی جو نکاح ہو چکا تھا اس نکاح کو باطل کر دیتی ہے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، ان کا جدا ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ کون سے استثنائی جو ہے وہ قوانین ہیں، ان میں سے سب سے جو پہلا استثناء کے جس کے اوپر سید سیستانی کا فتویٰ ہے نہ کہ احتیاط واجب ہے، وہ یہ قانون ہے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی رضائی ماں کی جو نسبی بیٹیاں ہوتی ہیں، نسبی بیٹیاں جو ہوتی ہیں، ان سے شادی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ جملہ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ انسان کی اپنی اولاد ہے، اس کی اپنا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کے بیٹوں کو کسی خاتون نے جو ہے وہ دودھ پلایا، اب وہ خاتون کیا ہے، اس کے بچوں کی رضائی ماں بن گئی ہے۔ اب اس خاتون کی جو وہ خاتون کی جو اس کے بچوں کی رضائی ماں بنی ہے، اس خاتون کی نسبی اولاد ہے، اس کے بھی اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو اگر اس کی کوئی بیٹیاں ہیں تو وہ اس کی اولاد کے لیے کیا بنے گی، اولاد تو بہن بھائی بن جائیں گے، یعنی اولاد تو کہے گی کہ یہ جو ہماری رضائی ماں ہے یہ اس کے بیٹے ہیں تو یہ ہمارے کیا بن گئے، بھائی بن گئے، یا یہ جو ہماری رضائی ماں تھی یہ اس کی بیٹیاں ہیں تو یہ ہماری کیا بن گئی، بہنیں بن گئی۔ اور اگر آپ یہاں پہ غور و فکر کریں اور سوچیں کہ چلیں یہ ان کے لیے تو بھائی بہن کا رشتہ بن گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری رضائی ماں کی کیا ہے، اولاد ہے، نسبی اولاد ہے، اور ہمارا یہ بہن بھائی کا رشتہ بن گیا، کیونکہ ان کی ماں جو ہے نسبی ماں ہے وہ ہماری یہ کیا بن گئی ہے، رضائی ماں بن گئی ہے، ماں دونوں کی ایک ہو گئی ہے۔
جب ماں دونوں کی ایک ہے تو وہ بہن بھائی بن چکے ہیں. یعنی یہ جو اولاد ہے، اولاد کا جو والد ہے اس کا کیا رشتہ بن رہا ہے؟ والد تو فقط یہ جملہ کہہ رہا ہے، والد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بچوں کی رضائی ماں ہے اور میرے بچوں کی رضائی ماں کی وہ کیا ہیں؟ بیٹی ہیں. اپنے بچوں کی رضائی ماں کی جو نسبی بیٹیاں ہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں بنتا. آپ غور و فکر کریں کہ کیا رشتہ بنتا ہے. یعنی ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ میری بیٹوں کی جو رضائی ماں ہے اس کی جو اولاد موجود ہے، میں اس کا کیا لگتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں لگتا. نہ میں اس کا باپ لگتا ہوں، نہ اس کا میں چچا بن سکتا ہوں. کوئی رشتہ یہاں پہ نہیں بنتا. اس کے باوجود بھی چونکہ نص آ گئی ہے، روایت آ گئی ہے، تو میرے لیے ان سے شادی کرنا حرام ہے اور وہ میرے لیے محرم ہو جائیں گی. تو اس قانون کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء کا قانون کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ رشتہ نہیں بن رہا تھا، 7 رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہیں بنا. نہ یہ ان کا باپ بنا، نہ یہ ان کا چچا بنا، نہ یہ ان کا ماموں بنا، نہ یہ ان کا دادا بنا، نہ یہ ان کا نانا بنا. کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں بنا. لیکن اس کے باوجود یہ روایت کہتی ہے، یہ نص کہتی ہے کہ اپنے بچوں کی جو رضائی ماں ہوتی ہے اس رضائی ماں کی جو نسبی بیٹیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوتا. اگر پہلے سے شادی ہو چکی ہو تو وہ شادی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ ہم اس کی ایک مثال آپ کے سامنے کیا ذکر کرتے ہیں، اور اس مثال سے یہ بات کیا بڑی واضح ہو جائے گی کہ اگر وہ جو رضائی ماں ہے، اس کے بچوں کی جو رضائی ماں ہے، وہ اگر پہلے سے جو ہے وہ اس کے بچوں کی کیا ہو؟ نانی ہو، تو پھر یہاں پہ یہ مسئلہ کہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. یعنی جو مسئلہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ نانی جو ہے وہ اپنے نواسے کو یا اپنی نواسی کو کیا دودھ پلاتی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو نانی کی بیٹی ہے، جو اس کی بیوی ہے، اس کے اوپر یہ والا عنوان آ جائے گا کہ جو اب ہم نے کیا نص کی اور روایت کی وجہ سے آپ کے سامنے بیان کیا، جو استثنائی قانون ہے کہ اپنے بچوں کی رضائی ماں کی نسبی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوتا. تو یہ بندہ کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ میرے بچوں کی جو نانی ہے وہ کیا بن گئی ہے؟ پہلے تو نانی تھی، اب دودھ پلانے کے بعد وہ ان کی رضائی ماں بن گئی ہے. ٹھیک ہو گئی، رضائی ماں بن گئی کیونکہ دودھ پلا دیا. رضائی ماں بننے کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ اس کی جو بیٹیاں تھیں، نسبی بیٹیاں، کیونکہ میں نے ان میں سے ایک کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، تو اب وہ جو بیٹی تھی، رضائی ماں کی جو بیٹی تھی، وہ میری بیوی تھی پہلے سے، تو اب وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. یہ حرام کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس نص کی وجہ سے حرام ہو رہی ہے. یہاں پہ وہ قانون نہیں اپلائی ہوگا کہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اگر 7 رشتوں میں سے ایک رشتہ بنتا ہے تو کیا حرمت آئے گی. ہم کہیں گے نہیں، 7 رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہ بھی بنے، پھر بھی چونکہ ایک قانون یہ استثنائی موجود ہے تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نانی جو ہے وہ اپنے نواسے کو، نانی جو ہے وہ اپنی نواسی کو کبھی بھی دودھ نہ پلائے. اگر وہ اپنے نواسے کا یا نواسی کو دودھ پلائے گی تو پھر جو ہے وہ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ خراب ہو جائے گا. اس شوہر کے اوپر اس کی بیوی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. اس کی وجہ یہی جو ہے وہ روایت ہے، یہی جو نص ہے. تو لہٰذا خلاصہ کلام آپ کے سامنے ہم رکھتے چلیں کہ اپنے بچوں کی رضائی ماں جو بھی بن جائے، چاہے ان کی نانی بنے یا نانی کے علاوہ کوئی اور خاتون ہو، انسان کے لیے اپنے بچوں کی رضائی ماں کی نسبی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنا حرام ہوتا ہے، روایت کی وجہ سے، نص کی وجہ سے، نہ کہ اس قانون کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ قانون کا کیا ہے؟ پہلا استثناء آ جائے گا اور اس کے اوپر سے اسی ثانی نے کیا فتویٰ دی ہے. اسی کو اگر آپ ایک اور لفظ میں کیا بدلیں، آپ نے کہا چلیں یہ تو آپ نے کہا کہ اگر جو ہے وہ نانی جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے اپنے نواسے کو یا نواسی کو تو یہ پرابلم پیش آتی ہے. اگر جو ہے وہ دادی دودھ پلائے اپنے پوتے کو یا پوتی کو، پھر بھی کیا یہ پرابلم پیش آئے گی؟ پھر آپ کو سوچیں اس کے اوپر. اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں بنتا. تو مطلب اس کی بیوی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنے گا. دادی نے آ کے جو ہے وہ میرے بچوں کو دودھ پلا دیا تو اس سے بیوی کے ساتھ کیا رشتہ بنے گا؟ کوئی بھی اس سے کوئی رشتہ نہیں بنے گا. اور یہاں پہ یہ نص کا قانون اپلائی نہیں ہوگا. ہوگا کیا کہ میری جو دادی تھی وہ میرے بچوں کی کیا بن جائے گی؟ ماں بن جائے گی، رضائی ماں بن جائے گی. اور جو میرے بچے ہیں وہ چونکہ ان کی ماں جو رضائی ہے وہ میری بھی ماں ہے، میری نسبی ماں ہے، تو لہٰذا میرے بچے جو ہے وہ کیا بن جائیں گے؟ میرے رضائی بھائی بن جائیں گے.
اور چونکہ بچے جو ہے وہ میرے رضائی بھائی بن گئے ہیں، یا اگر میری بچی تھی تو وہ میری رضائی بہن بن گئی ہے، تو اس وجہ سے اب کزن میرج وہ کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جب میرے بچے میرے بھائی ہیں تو اب میرے جو بھائی ہیں وہ بھی ان کے کیا بنیں گے، بھائی بن جائیں گے، یعنی ان کے جو پہلے چچا ہوا کرتے تھے ابھی وہ چچے ان کے کیا بن جائیں گے، رضائی کیا ہے، بھائی بن جائیں گے۔ تو رضائی بھائی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے، بھائی کی اولاد بھانجا کہلاتی ہے، بھتیجا کہلاتی ہے، بھائی کی اولاد بھتیجا کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو میری بہنیں ہوں گی، میری بہنیں بھی میرے بچوں کے لیے کیا بن جائیں گی، پہلے وہ پھوپھیاں تھیں ان کی، لیکن چونکہ دادی نے دودھ پلایا تو اس وجہ سے اب وہ کیا بن جائیں گی، ان کے لیے رضائی بہنیں بن جائیں گی۔ یعنی یہ جو میرے بچے ہیں ان کے لیے رضائی بہنیں بن جائیں گے۔ تو اب بہن کی جو اولاد ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے، بانجی کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو کزن میرج ہے وہ کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پہ جو رشتہ بن جائے گا کزنوں کے ساتھ، وہ کزنوں کے ساتھ یہ رشتہ بنے گا کہ یہ شخص ان کا کیا بن جائے گا، چچا بن جائے گا، یا یہ اگر لڑکی ہے تو یہ ان کی کیا بن جائے گی، پھپھو بن جائے گی، یا جو ہے ان کی خالہ بن سکتی ہے۔ یہ اس طرح کے کیا ہے رشتے کیا ہے یہاں پہ جنم لے لیں گے۔ تو لہٰذا یعنی خلاصہ کلام کیا ہے کہ اس نقطے کو آپ سمجھیں کہ اگر نانی دودھ پلاتی ہے تو بیوی اس وجہ سے حرام ہو جاتی ہے چونکہ روایت کا یہ قانون آ گیا کہ اپنے بچوں کی جو رضائی ماں ہوتی ہے اس کی نسبی بیٹیوں کے ساتھ شادی حرام ہوتی ہے۔ اور اگر دادی دودھ پلاتی ہے تو پھر بیوی حرام نہیں ہوتی، فقط نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب میرے بچوں کے لیے جو کزن ہیں، ان کے جو چچے اور پھوپھیوں کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا حرام ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو میرے بچے ہیں وہ میرے برابر آ جائیں گے، یعنی وہ میرے کیا بن جائیں گے، رضائی بھائی بن جائیں گے، میری رضائی بہن بن جائیں گی، میرے بچے اپنے۔ تو جب میں اور میرے جو باقی جو بھائی بہنیں ہیں وہ ان سب کیا ہو جائیں گے، بھائی بہن ہو جائیں گے۔ تو اب بھائی بہن جو ہے وہ ایک دوسرے کی اولاد میں شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں، بھتیجیاں کہلاتی ہیں، بھتیجے کہلاتے ہیں، بانجیاں کہلاتی ہیں، بانجے کہلاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو کیا آپ مزید مثالوں کے ساتھ لکھیں، اس کے اوپر غور کریں اور سمجھیں تو یہ بات آپ کے لیے کیا واضح ہو جائے گی۔ یہ وہ پہلا کیا استثنائی مورد ہے۔ دوسرا جو ایک مورد ہے کہ جو مشہور فقہا کے مطابق ثابت ہے لیکن صحیح ثانی اس میں احتیاط واجب لگاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے جو بیٹے ہوتے ہیں، انسان کے جو بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کا ایک رضائی باپ بھی ہوتا ہے۔ تو رضائی باپ کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں، چاہے نسبی بیٹیاں ہوں یا رضائی بیٹیاں ہوں، تو فقہا یہ کہتے تھے ان کے ساتھ شادی کرنا بھی کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ رضائی باپ کی نسبی بیٹیاں یا رضائی باپ کی رضائی بیٹیاں، ان کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ صحیح ثانی نے احتیاط واجب لگائی ہے اور اس کو محل اشکال قرار دیا ہے۔ تو یہاں پہ احتیاط واجب کیا بنے گی، احتیاط واجب یہ بنے گی کہ ان کے ساتھ یہ احتیاط واجب کے طور پہ شادی بھی نہ کرے اور باقی ان کو محرم بھی نہ سمجھے، یعنی ان کے ساتھ پردہ وغیرہ بھی کیا ان کے ساتھ کر کے رکھے۔ لہٰذا ان دو چیزوں کی رعایت کیا ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی۔ تو اس کی مثالیں بن سکتی ہیں، لیکن وہ مثالیں اگر دیں تو بات کیا ہے بڑی دقیق ہو جائے گی اور شاید سمجھنا کیا مشکل ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ اس کو ایک جملہ لکھ لیں یہ کہ میرے بچے ہیں اور میرے بچوں کا ایک رضائی باپ ہے، اور رضائی باپ کی کیا ہے، بیٹیاں ہیں، چاہے اس کی جو ہے وہ نسبی بیٹیاں یا رضائی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ شادی کرنا احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہے۔ اس کی آپ مثال بنا لیں، کچھ بندے لکھ لیں، ان کی پھر کیا ہے رضائی والدہ بنائیں، رضائی باپ بنائیں، اور اس طریقے سے آپ غور و فکر کریں گے تو یہ چیز آپ کے لیے کیا واضح ہو جائے گی۔ تو یہاں تک ہے ہم گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، اور جو رضاعت کے احکام ہیں وہ یہاں پہ مکمل ہوتے ہیں، اور کچھ اس کے علاوہ متفرق قسم کے احکام ہیں، اس کو کیا آپ کے سامنے بیان کر کے جو رضاعت کا ٹاپک ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، کلوز کرتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلا سوال کہ کیا بیوی کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی بچے کو دودھ پلانا جائز ہوتا ہے؟ اس کے جواب صحیح ثانی دامت ذل العالی نے یہ دیا کہ اس طرح کرنا جائز ہوتا ہے۔ بیوی اپنے دودھ کی خود مالک ہے، وہ کسی بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، بلکہ آگے جا کے یہ مسئلہ آئے گا کہ اگر وہ چاہے تو اجرت بھی جو ہے وہ شوہر سے مانگ سکتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو تم کیا مجھے اس کے بدلے میں اجرت دو، پیسہ دو، وہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ فقط ایک صورت میں وہ دوسرے کے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر، وہ کب کہ اگر وہ اسے دودھ پلائے گی تو اب شوہر نے جو اس سے اپنا تقاضا کیا ہوا ہے، اطاعت کا تقاضا کیا ہوا ہے، جنسی خواہش کو پورا کرنے کا تقاضا کیا ہوا ہے، اس تقاضے میں خلل آئے گا، اور شوہر کی یہ
नाफरमान बन जाएगी, या शोहर की इजाज़त के बगैर बाहर जाएगी तो नाफरमान बन जाएगी। तो फ़कत ये जो मवारिद होते हैं कि जिसमें शोहर का हक़ ज़ाया होता है, अगर शोहर का हक़ ज़ाया नहीं हो रहा तो फिर ख़ातून के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जिस बच्चे को चाहे दूध पिलाए, उसकी ये मर्ज़ी होती है। लेकिन अगर शोहर का हक़ ज़ाया हो रहा है इसकी वजह से, और वो जो हक़ जो जिनसी हक़ है या शोहर की इजाज़त के बगैर जो बाहर जाने वाला इशू है, तो उस वजह से आप इसे हराम कह सकते हैं, वगरना आप इसको हराम नहीं कह सकते। तो ये इस सवाल का क्या जवाब हो गया। दूसरा सवाल कि क्या ख़वातीन के लिए ये जायज़ होता है कि किसी भी बच्चे को दूध पिला दें, या ये जायज़ नहीं होता। सही सिस्तानी दामज़रुल आली ने ये लिखा कि ये करना फ़िक़ही तौर पे तो जायज़ है, लेकिन बेहतर ये है कि ख़वातीन इस काम से परहेज़ करें कि कोई भी बच्चा है उसे वो दूध पिलाती रहें, 10-15 दफ़ा दूध पिला दें, पूरे क्या है 24 घंटे दूध पिलाती रहें, इस चीज़ से परहेज़ करें। उसकी वजह क्या है कि फिर कौन से रिश्ते जन्म लेंगे और कौन से रिश्ते बनेंगे, इसको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। जब याद रखना मुश्किल हो जाएगा तो फिर आगे शादी में क्या है, बहुत मसाइल क्या खड़े हो सकते हैं। तो लिहाजा ख़वातीन क्या है, इस बात से परहेज़ करें कि हर बच्चे को जो है वो इस तरीके से दूध पिलाना शुरू ना हो जाए। और चूँकि आपके सामने हमने रज़ात की 8 शराइत जब बयान की थी, तो वहाँ से तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि उन शराइत के मुताबिक हमारा जो बरे-सग़ीर का माहौल है वो कोई दूध नहीं पिलाता। 1-2 दफ़ा किसी खातून ने दूध पिला दिया तो ये ऑप्शन चलता है, वगरना ये नहीं चलता कि 24 घंटे किसी बच्चे को दूध पिलाया जाए, दरमियान में कोई फीडर भी यूज़ ना हो, या दरमियान में कोई और खातून या उसकी माँ भी उसे दूध ना पिलाए। तो इस तरीके से यानी 8 शराइत जो हमने बयान की थी, अगर आप गौर व फ़िक्र करें तो बहुत ही मुश्किल ऐसे मवारिद होते हैं कि 8 शराइत के ऊपर पूरा रहते हुए ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को दूध पिला रही हों। तो ये एक यानी आप कहें कि प्रैक्टिकल एक बात नहीं होती। तो बहरहाल एक खातून के लिए बेहतर यही है कि वो हर बच्चे को जो है वो ये जो 8 शराइत वाला दूध है ये ना पिलाती रहे, क्योंकि फिर मुस्तक़बिल में जो है वो रिश्तों को याद रखना और सोचना समझना ये मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तीसरा सवाल ये आता है कि ये बात कैसे साबित होती है कि यहाँ पे जो है वो रज़ात हो गई थी, दूध इस लड़की ने पिया था इसकी माँ का, ताकि ये भाई बहन बन जाएँ, ये कैसे साबित होता है? तो उसका पहला तरीका तो यही है कि जब मर्द खुद एतराफ़ करे कि मैं खुद एतराफ़ करता हूँ कि मैंने जो है वो इस लड़की की माँ का दूध पिया है, उसने मुझे दूध पिलाया था, और इस मर्द के पास अपने जो है वो गवाह वगैरह भी मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, और आप कहते हैं कि ये जब दावा कर रहा है, खुद एतराफ़ कर रहा है, इसको हम झूठा भी नहीं कह सकते, तो इस सूरत में उसके एतराफ़ को माना जाता है, और उसके एतराफ़ को मान के कहा जाता है कि ठीक है, अब तुम इससे क्या शादी नहीं करो। इसी तरीके से कोई लड़की आके ये एतराफ़ करती है कि ये जो लड़का है ये मेरा रज़ाई भाई है, या मेरा रज़ाई वालिद है, या रज़ाई भतीजा है, जो भी हमने रिश्ते आपके सामने बयान किए, और उस लड़की को आप झूठा भी ना कह सकते हो, उसकी तस्दीक करना भी मुमकिन हो। आप कहते हो मुमकिन है सच बोल रही हो, इसके वालिदैन ने इसे बता के रखा हो, इसकी वालिदा ने इसे बताया हो, मुमकिन है सच बोलना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लड़की और लड़की खुद एतराफ़ करें कि हम आपस में जो है वो रज़ाई रिश्तेदारी रखते हैं, और उनकी तस्दीक करना भी मुमकिन हो, उनको झुठलाया भी ना जा सकता हो, तो इस सूरत में रज़ात साबित हो जाती है, उनकी रिश्तेदारी साबित हो जाती है। ये एक पहला तरीका है कि खुद एतराफ़ करना। दूसरा तरीका हमारे सामने ये आता है कि इंसान को जो है वो इत्मीनान या यकीन हासिल हो जाए, यानी वो खुद एतराफ़ भी ना करें, कोई और बंदा उन्हें कहे कि भाई इस तरीके से हुआ है और हमें इत्मीनान और यकीन है कि हमारी बेगम ने क्या दूध पिलाया था या हमारी वालिदा ने दूध पिलाया था, और उसकी बात से अगले बंदे को इत्मीनान हो जाता है, यकीन हासिल हो जाता है। तो जब इत्मीनान और यकीन हासिल हो जाएगा किसी के कहने की वजह से, या बहुत सारी ख़वातीन ने कहा, बहुत सारी ख़वातीन के कहने से इत्मीनान और यकीन हासिल हो जाएगा। लेकिन किस चीज़ का इत्मीनान? ज़रूरी है कि जो रज़ात की 8 शराइत थी, 8 शराइत का इत्मीनान होना चाहिए। फ़कत ये एक थोड़ी-सी बात पता ना हो कि दूध पिलाया था बस, आगे मज़ीद तफ़सीलात नहीं पता कि वो दूध कैसे पिलाया था, शराइत पूरी थी या नहीं थी, लड़का 2 साल से कम था या नहीं था, 24 घंटे पूरा पिलाया था या नहीं पिलाया था, 15 दफ़ा पिलाया था या नहीं पिलाया था, दरमियान में फीडर इस्तेमाल किया था या नहीं किया था, किसी और खातून ने तो दरमियान में नहीं पिला दिया था, शराइत का पता नहीं है। बस ऐसे ख़वातीन में मशहूर है कि दूध जो है वो पिलाया गया है, तो इस सूरत में भी क्या है वो रज़ात साबित नहीं होगी। और गवाहों की जहाँ तक बात आती है कि गवाहों से आप कैसे साबित करते हैं, कि जब इल्म और यकीन ना हो तो गवाहों से कैसे साबित होगी, तो यहाँ पे सही से लिखा है कि अगर वो 2 आदिल मर्द गवाह हैं,
بیٹوں نے آ کے گواہی دی کہ ہماری ماں نے جو ہے اس کو دودھ پلایا ہے، شوہر نے آ کے، چچا نے آ کے، جو گھر کے جو مرد ہوتے ہیں اگر وہ آ کے گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہماری ماں نے یا ہماری خالہ نے یا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے دودھ پلایا، اور دو عادل مرد ہیں، تو پھر تو ان کی گواہی سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اگر دو عادل مرد نہ ہوں، 4 خواتین ہوں یا ایک مرد کے ساتھ 2 خواتین ہوں، تو یہاں پہ سید سیستانی نے محل اشکال لکھا، احتیاط واجب لگائی، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ اس خاتون سے جو 4 خواتین کی گواہی سے ثابت ہوئی ہے جس کی رضاعت، یا ایک مرد اور 2 خواتین سے جس کی رضاعت ثابت ہوئی ہے، یہاں پہ احتیاط آپ کریں گے، یعنی احتیاط کے طور پہ نہ اس سے شادی کریں گے اور نہ ہی اسے کیا محرم والے احکام اس کے لیے رکھیں گے، یعنی اس سے پردہ بھی کریں گے اور دیگر اسے جو نہ محرم والے احکام ہوتے ہیں وہ بھی اپلائی کریں گے، اور شادی بھی کیا اس سے نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا احتیاط کا طریقہ کار ہو جائے گا یہاں پہ۔ اور گواہی کے قبول ہونے کی شرائط کیا ہوں گی؟ گواہی کے قبول ہونے کی بنیادی شرط سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ لکھی کہ ہر گواہ جو ہے وہ تفصیل بھی کیا بتائے گا، وہ فقط اتنا نہیں بتائے گا کہ بس دودھ پلایا ہے ختم، نہیں، یہ نہیں، وہ پوری تفصیل ڈیٹیل سے بتائے گا کہ دودھ پلایا تھا تو کتنی دفعہ پلایا تھا، بچے کی ایج کیا تھی، بچے نے پیا تھا تو قید تو نہیں کر دی تھی، کتنی دفعہ پیا تھا، یہ ساری تفصیل اس کو بتانا ہوگی۔ اور اگر گواہ ایسے ہیں کہ ان کو تفصیلات کا نہیں پتہ اور صورتحال مشکوک ہو جاتی ہے یا ظنی صورتحال ہو جاتی ہے کہ پتنی شرائط پوری تھیں یا پوری نہیں تھیں، چلیں 5 شرائط تو پوری ہیں، باقی 3 پوری ہیں یا پوری نہیں ہیں، چلیں 6 یا 7 شرائط پوری ہیں، 8ویں شرائط پوری ہے یا پوری نہیں ہے، تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ قانون دیا کہ جب بھی آپ کے لیے صورتحال ظنی ہو جائے، مشکوک صورتحال ہو جائے اور شرائط کے حوالے سے 8 شرائط ثابت نہ ہو رہی ہوں، تو اس طرح سے کوئی رشتہ داری نہیں بنے گی، کوئی محرمیت نہیں بنے گی، اور کوئی رضائی بہن بھائی یا رضائی جو ہے وہ ماں، رضائی والد، رضائی چچا، رضائی بھتیجی، اس طرح کا کوئی کنسیپٹ پیدا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جب بھی گواہ قائم ہوں یا انسان کو اطمینان یا یقین ہو تو اس کو اسی بیس کے اوپر یقین ہو کہ یہ 8 شرائط کیا ہوئی ہیں، مکمل ہوئی ہیں، گواہی بھی اسی بنیاد کے اوپر ہو کہ یہ 8 شرائط کیا مکمل ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے سامنے کیا ہے، ایک مسئلہ آ جائے گا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی دودھ پلایا تھا، آگے اس کو شرائط کا علم نہیں ہے کہ شرائط پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، شرائط کے حوالے سے گفتگو کیا ہے، جو دعوے ہیں وہ مشکوک رہ جاتے ہیں، تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ یہاں پہ رشتہ وہ ثابت نہیں ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے آپس میں شادی کرنا بھی کیا ہے، جائز رہے گا۔ فقط ایک لکھا کہ اگر آپ احتیاط کرتے ہیں، خصوصاً جب زن والی صورتحال ہو، 80% یا 90% کی صورتحال ہو کہ شرائط پوری ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اطمینان تو نہیں ہے، یقین تو نہیں ہے، وہاں پہ فقط یہ لکھا کہ بہتر ہے کہ احتیاط کر لیں، لیکن یہ احتیاط کرنا وہاں پہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، شرعی طور پہ حلال ہے ان کے لیے شادی کرنا۔ آخر پہ ایک اور مسئلہ کہ کسی بچے کو اگر دودھ پلانا ہو اور ایک بندہ چاہ رہا ہو کہ میرے بچے کو کوئی خاتون آ کے دودھ پلائے، فرض کریں اس کی والدہ کا دودھ نہیں ہے یا والدہ اس کی فوت ہو گئی ہے، تو یہاں پہ کون سی ایسی خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو انسان کے بچے کو دودھ پلائے؟ یہ مسئلہ جو ہے وہ شرعی حوالے سے، فقہی حوالے سے بھی ہے اور اخلاقی حوالے سے بھی ہے۔ فقہی حوالے سے تو یہ بات واضح ہے کہ بچے کو کوئی بھی خاتون آ کے دودھ پلا سکتی ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، لیکن جو آداب ہیں، فقہی آداب ہیں کہ جس کے بچے کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے، اس کے اخلاق پہ اور اس کی سیرت پہ اثر پڑتا ہے، اس کے لیے روایات اہل بیت علیہم السلام میں کیا ہے، باقاعدہ طور پہ دودھ پلانے والی جو خاتون ہے اس کے لیے کچھ چیزیں کیا ذکر ہوئی ہیں، کچھ آداب کیا ذکر ہوئے ہیں، کچھ شرائط کیا ذکر ہوئی ہیں۔ سید سیستانی دامت ظل العالی نے منہاج الصالحین 3 جلد 154 نمبر مسئلے میں ان شرائط کو جو ہے وہ بیان فرمایا، اور یہ بات واضح کی کہ ینبغی کہ بہتر ہے اور یہ چیز سزاوار ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی اپنے بچے کے لیے دودھ پلانے والی کا انتخاب کرے، چاہے اس کی اپنی بیوی اسے دودھ پلائے یا کوئی اور خاتون ہو، تو ان صفات کو دیکھے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ خاتون مسلمان ہونی چاہیے، اور وہ خاتون عقل مند ہونی چاہیے، ذہین ہونی چاہیے، اور اس کے اندر دین کے حوالے سے اچھی صفات پائی جاتی ہوں، کہ اس کا کردار، اس کا اخلاق اچھا ہو، بلکہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اس کی اندر اچھی صفات پائی جاتی ہوں۔ اور یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک روایت کو بیان کیا، اور اس روایت کو جو ہے وہ سید سیستانی نے اسی مسئلہ میں ڈسکس کیا۔ فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ انظروا من یرضع اولادکم فإن الولد
यशुब्बु अलैहि, कि इस बात को तुम देख लिया करो कि तुम्हारी औलाद को कौन दूध पिला रही है, क्योंकि बच्चे ने इसी दूध के ऊपर जवान होना है। बच्चे का उस दूध के ऊपर जवान होने का मतलब यही है कि उस दूध के असरात बच्चे की ज़िंदगी में ज़ाहिर होते हैं। और ये बात मुआशरती तौर पे, साइंसी तौर पे साबित हो चुकी है कि दूध पिलाने वाली जो खातून होती है उसके दूध के आसार, असरात बच्चे के किरदार पे, बच्चे की सेहत पे ज़ाहिर हुआ करते हैं। और यहाँ पे फिर फरमाया कि ये बात मुनासिब नहीं है कि एक ऐसी खातून बच्चे को दूध पिलाए कि जो काफिरा हो, जो अक़ली एतबार से डिस्टर्ब हो, बेवकूफ़ हो, और जिसकी निगाह कमज़ोर हो, आँखों की प्रॉब्लम हो, और इसी तरीके से जो बदसूरत हो, वो भी क्या है, बेहतर है कि ऐसी खातून को बच्चे के दूध पिलाने के लिए इंतखाब ना किया जाए। और जैसा कि मकरूह है कि अगर ज़ानिया जो है वो खातून जो है वो दूध पिलाए, या जिसने जो है वो बच्चे को ज़िना से पैदा किया और वो वाला दूध है, अगर वो दूध कोई पिलाती है तो ये क्या है, जायज़ नहीं है। या एक ऐसी खातून कि जो खुद क्या है ज़िना से, हाँ, एक ऐसी खातून की जो ज़िना से जिसकी विलादत हुई है वो दूध पिलाए, तो ये भी क्या है, मकरूह है। ये भी हराम नहीं है, लेकिन ये मकरूह है। यहाँ तक गुफ्तगू हमारी मुकम्मल होती है रज़ात की, और कुछ सवालात आपकी खिदमत में। पहला सवाल कि अगर नानी जो है वो नवासे को दूध पिलाए तो बीवी शोहर के ऊपर क्यों हराम हो जाती है, इसकी वजह क्या है, वो वजह आप बयान करें। और अगर दादी दूध पिलाए तो फिर बच्चों के लिए कज़न मैरिज क्यों हराम हो जाती है, इसकी क्या वजह है, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि क्या बीवी के लिए शोहर की इजाज़त के बगैर किसी बच्चे को दूध पिलाना जायज़ होता है, किसी दूसरे बच्चे को, इसका जवाब दें। या अपने बच्चे को भी, ये भी इसी में आ जाएगा, सवाल मुतलक है। चौथा सवाल के शरई तौर पर रज़ात कैसे साबित होती है, कि आप कहें कि ये जी रज़ात हो चुकी है, उसके क्या तरीके हैं वो लिखें। और पाँचवें के ये जो गवाह होते हैं, इस गवाह में क्या बुनियादी शर्त है कि वो किस तरह की गवाही दें। और आखिरी सवाल कि दूध पिलाने वाली खातून के लिए कौन सी सिफ़ात ऐसी हैं कि जो होना बेहतर है कि उस खातून में मौजूद हों, उन सिफ़ात को क्या है बयान कीजिए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।